اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ پچھلے جمعے ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ اگر بندے میں تواضع ہے، عاجزی اور انکساری ہے تو اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ تکبر اور غرور اور فخر کرنے والے بندے کو توبہ کی توفیق میسر نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنی بات سے پلٹنے کو، اپنے عمل سے واپس آنے کو اپنے لیے اہانت سمجھتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ درست ہے، اور اگر اسے پتہ چل بھی جائے، علم ہو بھی جائے کہ جو آپ نے بات کہی ہے یا کام کیا ہے یہ غلط ہے، وہ اس غلط کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے آدم و ابلیس کا ذکر کیا تو اس میں ابلیس نے اللہ رب العزت کی واضح صریحاً نافرمانی کی، حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر جب اسے اس کے کام پر ڈانٹا گیا، پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے بالکل صحیح کیا، میں آگ سے بنا ہوا اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس بندے کے آگے جھک جاؤں، اسے سجدہ کر دوں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ایک تو نافرمانی کی، اور نافرمانی کرنے کے بعد، نافرمانی معلوم ہو جانے کے بعد اس نے اکڑ دکھائی۔ قرآن میں اللہ صاحب فرماتے ہیں ابا واستکبر، صرف یہ نہیں کہ حکم نہیں ماننا اس نے، بلکہ اس نے تکبر بھی کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات تو ایک ہی ہے، آگ سے بنائے، نور سے بنائے یا مٹی سے بنائے، پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اس کے سامنے ساری مخلوق برابر ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ مجھے کسی اور قبیلے میں پیدا کر دیا گیا، میں کسی اور خاندان کا فرد ہوں، اور میرا مد مقابل وہ کسی دوسرے خاندان کا فرد ہے، اپنے خاندان پہ غرور اور تکبر کرنا اور فخر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کی یہ بات ایسی ہے جو آسانی سے جائے گی نہیں۔ الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب، اپنی قوم پہ فخر کرنا، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، اور دوسرے کے نسب اور حسب نسب پہ طعن کرنا، دوسروں پہ تنقید کرنا، اپنی خوبیوں پہ اترانا، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام جب ان سے غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت نے انہیں موقع دیا، غلطی کو سدھارو اور مجھ سے معافی مانگو، تو جناب آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی کہ آدم بھی بھولا ہے، اس کی اولاد بھی بھولے گی، آدم سے بھی خطا ہوئی ہے، اس کی اولاد سے بھی خطا ہوگی،
کل بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بیٹا وہ غلطی کا پتلا ہے، غلطی سے پاک کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے معصوم کسی شخصیت کو یا شخصیات کو بنایا ہے وہ حضرت انبیاء کی شخصیات ہیں، نبیوں رسولوں کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ باقی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، کمی کوتاہی ہر ایک میں ہو سکتی ہے، بھول جانا، چوک جانا، غلط موقع پہ غلط بات کر جانا ہر ایک سے ممکن ہے کہ یہ بات کسی سے ہو جائے۔ اگر ہو جائے اس کا احساس ہو جائے، جو احساس ہو جانے کے بعد اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہے، پلٹ آتا ہے، وہ حقیقت میں آدمی ہے، وہ ہے آدم کی اولاد، وہ جو صحیح فطرت آدم پہ ہے، اور جو غلطی نہیں نہ مانتا، تسلیم نہیں کرتا، اکڑ جاتا ہے، اس میں ابلیس کی صفت ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو نے تو آدم کو بنایا ہے نا مٹی سے، چاہیے تو یہ کہ عاجزی میں رہے، لیکن عاجزی ان میں رہنے نہیں دوں گا، میں تو اس کی اولاد کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکوں گا۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں گمراہ کروں گا انہیں۔ قال رب بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ تو نے مجھے تو راندہ درگاہ کر دیا ہے، مجھے دھتکار دیا ہے، اب جو تیرا سیدھا رستہ ہوگا نا میں اس رستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کیا کرنے کے لیے؟ انہیں گمراہ کرنے۔ لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر بندے تیرا شکر ہی نہیں کریں گے، شکر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں سے اس بات کا احساس ختم ہو جائے گا کہ مجھے نعمت سے اللہ نے نوازا ہے۔ اگر یہ احساس رہے نا کہ نعمت اللہ نے دی ہے، پھر شکر بھی رہتا ہے۔ اگر احساس ہو قارون والا، انما اوتیتہ علی علم، اسے کہا گیا تھا کہ اللہ نے دیا ہے نا تو کچھ خیال بھی کر، اس کی مخلوق کا حق پہچان، اللہ کا حق پہچان۔ اس نے کہا میں نے تو خود کمایا، میری تو بڑی محنت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے نوازا ہے۔ اس کا یہ تھا کہ یہ سارا کچھ یہ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے بنایا ہے، یہ میرے زور بازو سے بنا ہے، میرا علم ہے، میرا ہنر ہے۔ یہ شیطانی صفت ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے، تو اس قابل نہیں تھا کہ اسے اپنے لیے بنا سکتا، اپنے لیے سنوار سکتا، تو خود اسے اختیار کر سکتا۔ تیرا انتخاب اس نعمت کے لیے اللہ نے کیا ہے، اور اس نعمت کا انتخاب تیرے لیے اللہ نے کیا ہے۔ تیرا کام ہے شکر کرنا کہ تو نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھتے نا، فرض نماز کے بعد آپ کی دعاؤں میں ایک دعا ہوا کرتی تھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ تو دینا چاہے نا کوئی روک نہیں سکتا، وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ نہ دینا چاہے کوئی لے نہیں سکتا۔ جتنا مرضی علم ہو، جتنی مرضی ذہانت ہو، جتنا مرضی زور اور قوت ہو، وہ لے نہیں سکتا۔ اگر اللہ نہ دے تو کوئی لے سکتا؟ کوئی نہیں لے سکتا، اور اگر وہ نواز دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اس کی عطا ہے۔ اس بات کو سمجھنا یہ صفت آدمیت ہے، اور اس بات کو بھلا دینا، نظر انداز کر دینا، یہ صفت ابلیس ہے۔ اللہ رب العزت قارون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ، وہ جو آخرت کا گھر ہے نا جنت، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ ہم نے بنایا ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں پھیلاتے۔ قارون کے واقعے کے بعد قارون جیسے لوگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے
لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا نا، اللہ جنت میں داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے، اسے پسند ہی نہیں ہے تکبر۔ تکبر جب ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے اس کے سامنے گڑ گڑانے والوں کو، عاجزی کرنے والوں کو۔ ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اکڑنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والا شخص ایک تو جنت سے محروم ہے، دوسرا اللہ رب العزت کی محبت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن چند افراد ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے گا ہی نہیں۔ کس قدر ناراضگی ہے، کس قدر ناپسندیدگی ہے۔ لا ينظر الیہم ولا یکلمہم ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، التفات ہی نہیں فرمائے گا، اللہ توجہ ہی نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک متکبر بھی ہے، ایسا حکمران جو اپنی رعایا سے جھوٹ بولتا ہو۔ نمبر ایک، وہ بوڑھا جس پہ بڑھاپا طاری ہو لیکن پھر بھی زنا کرتا ہو۔ دو، وعائل مستکبر، اور ایک اور بندہ جو ہے ضرورت مند لیکن پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلاء لا ينظر اللہ الیہ، جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکا دیا اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ کپڑا، اپنی دھوتی، چادر، شلوار، پینٹ، ٹراؤزر کچھ بھی ہو، اس نے ٹخنوں سے نیچے لٹکا دیا تکبر کی وجہ سے، لا ينظر اللہ الیہ، اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ تکبر کو وہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تواضعوا، کہ عاجزی اختیار کرو۔ کتنی عاجزی؟ حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، حتیٰ کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر کا اظہار بھی نہ کرے۔ کسی میدان میں اسے کامیابی ملی ہے یا کسی وجہ سے اللہ نے دوسرے مسلمان سے اسے اوپر کر دیا ہے، اونچا کر دیا ہے، نواز دیا ہے، وہ فخر بھی نہ کرے۔ یہ عاجزی کا تقاضا ہے۔ ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی ایک دوسرے پر ظلم بھی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا ذکر فرمایا۔ ایک صحابی پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ چاہتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورتی تو اللہ کو پسند ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، وہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ بطر الحق وغمط الناس، حق کو دیکھنے سمجھنے کے باوجود اسے ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ ہے تکبر۔ کہ بندہ سچی بات کو ہی ٹھکرا دے، کسی سامنے والے کی نصیحت کو اس وجہ سے کہ یہ کون ہے مجھے سمجھانے والا۔ اسی بات نے لوگوں کو نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لانے دیا کہ یہ کون ہے جس پہ وحی آ گئی۔ لولا انزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے کے اوپر کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ طائف اور مکہ میں سے کسی بڑے سردار پہ نازل ہوتا قرآن، اس پہ کیوں نازل ہو گیا؟
یہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے باتیں. نہ سردار ہے، نہ چودھری ہے، نہ وڈیرا ہے. حیثیت کو دیکھا، بات کو نہیں دیکھا. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں جہاں پر نبیوں کی دعوت کے انکار کا تذکرہ کیا، ساتھ میں اللہ نے تکبر کا تذکرہ کیا کہ انہیں ان کے تکبر نے ایمان سے محروم رکھا. ایمان نہیں لا سکے، ایمان نہیں لا سکے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اللہ فرماتے ہیں لوگ صرف اس لیے ایمان لانے سے رکے رہے کہ انہوں نے کہہ دیا ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا، انسان کو بھیج دیا. ہم اور انسان کی ماننے، ہم اور اپنے جیسے بندے کی ماننے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کا تکبر تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس وجہ سے کئی لوگ ایمان لانے سے رکے رہے. تکبر نے لوگوں کو ایمان سے محروم رکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے الکبر ردائی. یہ جو تکبر ہے نا، بڑائی، یہ جس کا اعلان اللہ اور اس کا رسول ہم سے 5 وقت کرواتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو بڑائی ہے یہ اللہ کی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تو تکبر جو ہے یہ تو میری چادر ہے، یہ تو میرا لباس ہے، یہ تو میری شایان شان ہے، میں اس کے لائق ہوں اور کوئی نہیں. لیکن جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا اسے میں جہنم میں پھینکوں گا. بڑی بات اس کے لیے، بڑی تعریف اس کے لیے، بڑا نام اس کا. ایک مسلمان کو یہی چاہیے کہ وہ اپنے اندر عاجزی، تواضع اور انکساری رکھے. متکبرانہ بات اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں. بڑے بولنے والوں کو، بڑی باتیں کرنے والوں کو اللہ رب العزت ان کی باتیں دنیا میں دکھا دیتا ہے. ہم نے اور آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے وہ جن لوگوں پہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ نے انہی کا جو ہے نا وہ اسے منگتا بنا دیا. وہ انہی سے مانگتا پھرتا ہے جن کے اوپر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا. اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں. اللہ کو تو عاجزی پسند ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عاجزی کوئی بندہ اختیار کرتا ہے اور راضی اللہ کو کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. عزت نہیں کم ہوتی، عزت کم نہیں ہوتی عاجزی اختیار کرنے سے. جو بندہ منکسر المزاج ہے، عاجز ہے، وہ عزت میں کم نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر آپ کے صحابی نے کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات کی ہے کہ جس میں فخر محسوس ہوتا ہو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی سی بات، چھوٹی سی بات کہہ دی. کیا بات تھی؟ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ سیاہ رنگ کے تھے، کالے تھے. انہوں نے کہہ دیا او کالی ماں کے بیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہ تجھ میں ابھی جہالت کی باتیں باقی ہیں، یہ جہالت کی بات ہے. کسی کو اس کی ماں کی وجہ سے، اس کے باپ کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی تو فرمایا تھا. وہ جو لوگوں کی پچھلی باتیں تھیں وہ ساری میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دی ہیں. اور آج دن ایسا ہے کہ آج کے دن اعلان یہ ہے کہ کسی گورے رنگ کے بندے کو سیاہ رنگ کے بندے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. نہ کسی عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ. ہاں اگر کسی کو فضیلت ہے الا بالتقوی،
وہ فضیلت تقوی کی وجہ سے ہے اور اس کا مقام اللہ جانتا ہے۔ فخر اور تکبر نہیں، کیونکہ تکبر بندے سے انکار کرواتا ہے آیتوں کا بھی، احادیث کا بھی، رسولوں کی باتوں کا بھی، صحابہ کی باتوں کا، اچھی باتوں کا۔ کیونکہ جب بندہ کہے میں نے ماننی نہیں ہے بات، میں نے بات تسلیم ہی نہیں کرنی، تو یہ تکبر ہے، اس سے انکار کروائے گا، اور تکبر پھر بندے کو توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ توبہ تو رجوع کا نام ہے، توبہ تو اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے۔ وہ مالک کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے بھی تکبر برتتا ہے، اللہ سے بھی معافی نہیں مانگتا، اس حد تک بھی تکبر بندے کو لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو جنت ہے وہ تکبر کرنے والوں کے لیے ہم نے نہیں تیار کر رکھی۔ وہ کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت نے کہا ہے فی الضعفاء، میرے اندر تو وہ کمزور لوگ ہوں گے، کمزور لوگ، اور کمزور لوگ جو جنتی ہوں گے، جو طاقتور جنتی ہوں گے، ان سے کئی 100 سال پہلے اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے، اپنی سیرت سے بھی یہ سکھایا، ہمیں دکھایا ہے کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں جتنی شان سے نوازا ہے کسی اور پیغمبر کے پاس اتنی شان نہیں ہے۔ آپ جب اپنی شان خود بیان کرتے ہیں نا تو ساتھ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں قیامت کے دن ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ آدم اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں مجھ سے پہلے، وہ سارے میرے ہی جھنڈے کے نیچے آئیں گے، ولا فخرا، لیکن فخر کی کوئی بات نہ، انداز فخریہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی نبی کا نام لے کے کہ وہ نبی، اس نبی سے زیادہ شان ہے ہمارے نبی کی، آپ نے منع کر دیا کہ نام لے کے یوں نہیں کہنا۔ یہ نہ کہو کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یہ نہیں کہنا۔ نبی کا نبی کے ساتھ اکیلے موازنہ نہیں کرنا۔ ہاں شان بیان کرو، لیکن شان بیان کرو اور اس میں بھی مبالغے سے منع کر دیا رسول اللہ، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا چڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا دیا، اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ ہی بنا دیا، رب کی ربوبیت میں تیسرے حصے کا شریک بنا دیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اتنی شان والا شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے میں بھی فخریہ بات نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا تذکرہ کیا کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، سب انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابی پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ اپنے بارے میں کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شان دیکھیے، جو متکبر بندہ ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے جو برے دن گزرے ہیں، میرے جو کمزور دن گزرے ہیں، وہ کسی کے سامنے نہ آئیں، وہ کوئی بیان نہ کرے۔ کئی لوگ اگر کسی اچھی جگہ پہ نوکری پہ لگ جائیں، وہ ڈر کے مارے اپنی ذات نہیں بتاتے، وہ ذات نہیں بتاتے اپنے ڈر کے مارے۔ کیوں؟ وہی جو ہمارے معاشرے میں باتیں رائج ہیں، کچھ قوموں کے بارے میں، کچھ ذاتوں کے بارے میں،
منفی قسم کے لطیفے ہیں اور باتیں ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں کہ میری ذات کیا ہے، بتائیں گے تو بدل کے بتا دیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بھی اللہ کے پیغمبر سے تو شان زیادہ نہیں ہے نا کسی کی۔ اللہ کے پیغمبر آپ، ہاں میں بھی، میں مکہ کے لوگوں کی چند کی رات کے عوض بکریاں مزدوری کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تواضع میں، عاجزی میں، انکساری میں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عاجزی کا اظہار کر دے، اس کی شان اور قدر کم نہیں ہو جاتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھروں میں اپنی پیٹھ پہ لاد کے راشن پہنچاتے ہیں، شان میں کمی نہیں آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زین العابدین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ خود اپنی کمر پہ لاد کے راشن رات کے اندھیرے میں، پتہ بھی نہیں چلتا، لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ ایک بار اپنی سواری پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، دیکھا کہ چند مساکین ہیں، ان کے پاس روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، پوری روٹیاں نہیں ہیں، اور وہ کھا رہے ہیں۔ یہ گزرے تو انہوں نے کہا آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ سواری سے اتر گئے اور ساتھ ہی آیت پڑھتے ہیں، پتہ کون سی؟ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہی آیت سورہ قصص کی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندے فخر تکبر کرتے ہیں جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے سواری سے اترتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا، اب تم بھی میری دعوت کو قبول کرو۔ انہیں ان کے لیے سواریاں منگوائیں، سوار کر کے گھر لے کے گئے، انہیں کھانا بھی دیا، انہیں کپڑے بھی دیے اور انہیں خرچہ بھی دیا، اور پھر انہیں واپس عزت کے ساتھ لوٹایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں، آپ کی نسل میں بھی یہی بات ہے کہ تکبر نہیں، فخر نہیں۔ یہاں تو کوئی سید ہو تو وہ فخر سے بتاتا ہے، اسے اپنے اوپر فخر ہوتا ہے۔ دیکھیے حسین کا بیٹا ہے زین العابدین، تکبر نہیں ہے۔ آیت بھی پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن یاد ہے نا، جو متکبر بندہ ہے اسے اگر قرآن یاد ہو نا تو وہ تکبر نہ کرے۔ تکبر کرتا ہی اس لیے کہ اسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت یاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ ہے ان تواضعوا، کہ عاجزی اختیار کرو، منکسر المزاج رہو، کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، اور نہ ہی کوئی کسی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، نہ ظلم کرے گا، نہ اسے رسوا کرے گا، نہ اسے حقیر سمجھے گا۔ کسی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ متکبر بندہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ دیکھے گا بھی نہیں، قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، اللہ اسے جنت میں داخلہ بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ تو تکبر جو ہے یہ بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ جو عاجزی اور انکساری ہے اس میں عظمت ہے، اس میں فضیلت ہے، یہی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ